جنت میں اب کیسے رہے گا، ہمیشہ کی زندگی میں کیسے رہے گا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ یہاں پر عیاشی کا سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا، کاش ہمارے پاس یہ بنگلے ہوتے، یہ کوٹھیاں ہوتی، ہمارے پاس کاش یہ گاڑی ہوتی، یہ ہوتا۔ مگر گزارا کر کے، مشکل زندگی بسر کر کے جب آپ اس جنت کی زندگی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، کچھ کہنا نہیں پڑتا، بلکہ فوراً آ جاتا ہے، فوراً مہیا ہو جاتا ہے، اور یہ اب ہمیشہ کے لیے چل رہا ہے۔ جنت کی زندگی ہی ایک انسان کے لیے عیاشی کی زندگی ہے، مزے کی زندگی ہے۔ جنت کے علاوہ کوئی عیاشی کی زندگی نہیں ہے، کوئی مزے کی زندگی نہیں۔ جنت میں گھروں کے بارے میں جو ان کو گھر دیے جائیں گے، اب آپ نے ان کا موازنہ کرنا ہے کہ کیا دنیا میں یہ پرووائڈ ہو سکتا ہے، اور دنیا میں اگر یہ ہو بھی جائے تو موت اور بیماریاں یہ ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر کیوں پڑے ہیں دنیا کے پیچھے؟ جنت میں جو گھر دیے جائیں گے، ان گھروں کے بارے میں آتا ہے کہ صبح ان کا پینٹ اگرچہ سبز ہوگا، اگرچہ سرخ ہوگا، جو بھی ہوگا، پچھلے پہر یعنی کہ رات کو یا عصر کو ان کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، یعنی اتنی جلدی ان کے پینٹ تبدیل ہوتے جائیں گے اور الگ الگ کلر آتے جائیں گے۔ ان میں جو تخت ہوں گے، بیڈز ہوں گے، یعنی کہ جو ان میں بیٹھنے کی صوفے ہوں گے، اس طریقے کی چیز ہوں گی، وہ موتیوں سے ہوں گی، زبرد کے موتی۔ بستر جو ہوں گے وہ ریشم کے کپڑوں سے بنے ہوئے بستر ہوں گے۔ ریشم کا دھاگا جو ہوتا ہے، ریشم جو ہوتی ہے، وہ بہت مشکل سے ایک کیڑا اپنی 1000 سالہ زندگی میں، یہ ساری زندگی میں 1000 گز یا اس سے کم بناتا ہے، سنا ہے، لیکن یہ اس ریشم سے بالاتر ریشم ہے، اور اس ریشم کا آپ کو بستر مل رہا ہے، مزید آپ کو اس ریشم کے کپڑے مل رہے ہیں۔ اور اب اس دنیا اور آخرت کی جو دو یہ کمپیرنگ ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہماری اس دنیا میں شراب حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم کے کپڑے حرام ہیں مرد کے لیے۔ اسی طریقے سے مختلف سی چیزیں ہیں جو ایک مرد استعمال نہیں کر سکتا، مگر جنت میں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جنت میں سونا جائز ہوگا، اور سونا اس طریقے سے جائز ہوگا کہ جہاں جہاں اس شخص نے وضو کیا ہوگا، وہاں وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اسے حوریں دی جائیں گی، اور حوروں کی سفیدی بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہی ہوں گے، وہ کس طریقے سے سفید ہوں گی۔ ان کے جو پاؤں والی ہوتی ہے ٹھوڑی جسے کہتے ہیں، یا جو بھی آپ سمجھ لیں، پیچھے والا پاؤں کا حصہ ہوتا ہے، اس میں سے وہ گوشت کا یا وہ ہوتا ہے گودا نظر آ جائے، یعنی کہ اتنی سفید ترین ہوں گی، یعنی انتہائی سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ اور پھر جو ہے وہ خوبصورت جگہیں ہوں گی پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، بنگلے ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، صحرا ہوں گے، اور ان میں بھی کافی باتیں ہیں یار، اگر آپ ان کی تحقیق کریں، ان کے بارے میں دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لیکن افسوس
کہ آپ ان کے بارے میں سوچتے نہیں۔ اس کے بارے میں بھی ایک بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اپنے اس شخص کے بارے میں دیکھتی رہتی ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ یہ جو شخص جنت کے بارے میں ساری زندگی سوچتا رہتا ہے اس کو جنت مل جاتی ہے۔ جنت میں بیٹھی حوریں جو ایک خیموں میں بیٹھی ہیں، ان خیموں میں آج تک کوئی جن بھی نہیں گیا نہ انسان گیا، نہ انہوں نے کبھی اس کو دیکھا ہے نہ ہاتھ لگایا ہے۔ وہ حوریں اس کو جو جنتی شخص ہوتا ہے دیکھتی ہیں کہ یہ وہ میرا خاوند ہوگا اور کتنا میرا یہ خاوند اچھا ہے۔ اب بہت ساری باتیں، کون کون سی باتیں بتائی جائیں، آپ سرچ ماریے سید سعد قادری، وہ اس کی جب آپ باتیں سنیں گے، سننے میں پڑیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ باتیں میں ایک لڑکا ہو کر، یعنی کس دور کا ہی لڑکا ہو کر بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ ہمارے جدید دور کے مطابق ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بور ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیسی ہیں اور پرانے دور کی ہیں، بلکہ جدید ترین اپڈیٹنگ دور کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہ سید سعد قادری کی جب باتیں سنیں گے، جنت کے بارے میں بتاتا ہے اور بہت بتاتا ہے، زیادہ تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اسی طریقے سے ان کے گارے تک کا آتا ہے کہ جو ان کے محلوں کا گارا ہوگا وہ بھی خوشبو والا گارا ہوگا۔ وہ گارا ایک خوشبو کا نام ہے، اس کا ہوگا، پھر پودے ہوں گے، باغات ہوں گے، مطلب سب کچھ ہوگا۔ شراب حلال ہے، وہاں پر ایک شراب ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرتی شراب ہے۔ اس شراب کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ شراب نہیں تمہیں بدبو دیتی ہے، نہیں اس سے تمہارا سر چکراتا ہے، بلکہ وہ جو شراب ہے وہ ایک میٹھی شراب، خوشبودار شراب، اچھی صحت مند کے لیے۔ خیر وہاں پر صحت کی بیماریاں تو ہیں نہیں، یا صحت کی کوئی کمزوری تو ہے نہیں، بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھی اور حلال شراب ہے۔ پھر وہاں پر جو تختے ہوں گے، جو بڑے بڑے تاج پہنائے جائیں گے وہ بھی موتیوں کے، مطلب ایک برانڈ لائف ہوگی۔ وہاں پر سونا، چاندی، پیتل، موتی، ریشم، یہ چیزیں بالکل عام ہوگی، بالکل ہی ایسے عام ہوگی جیسے ایک لوہا عام ہے دنیا میں، سمجھ لو جا ربڑ آج کے دور میں اس چیز کی مطلب عام ہی عام ہوگی۔ تو کیا آپ اس دنیا میں اتنا سونا اور اتنا سب کچھ بھی عام کر سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو امیر ترین شخص ہیں کس طریقے سے مال و دولت رکھتے ہیں، میں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے پیسوں سے نہاتے ہیں۔ ان کے سونے کے پاٹ ہیں، بے شک ان کے سونے کے دروازے ہوں گے، جو بھی سونے کا کر لے، لیکن پھر بھی کمی ہے، اس کمی کو وہ کبھی پورا نہیں کر سکتے، چاہے ان کو قیامت تک زندگی دے دی جائے۔ مگر جنت میں کمی کبھی نہیں آئے گی، بلکہ اور زیادہ ہوگا، اور زیادہ آتا جائے گا، اور زیادہ آتا جائے گا۔ تو یہ چیزیں بہت ہی معمولی سی چیزیں ہوں گی وہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہاں کا سونا اس سونے سے کئی گنا زیادہ اوریجنل ہوگا، پیور ہوگا، چاندی ہو، لڑکیاں ہوں، مقصد حوریں ہوں، ان عورتوں لڑکیوں سے بھی پیور اور اعلیٰ تر ہوگی۔ اب اس میں ایک الگ بات ہے کہ جو آپ کی بیوی ہوگی وہ ان سے اعلیٰ ہوگی، تو یہ اس وجہ سے ہوگی کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اس کے محبوب سے محبت کرتی تھی، ادب و احترام کرتی تھی، اس کے اللہ کے ولیوں کے بزرگوں کا احترام کرتی تھی، یا ادب کرتے تھے، دونوں احترام کرتے تھے۔ اسی علاوہ سے سوال کرتے ہیں آج کے جو ینگ بیچارے لڑکے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ، اب ان لڑکوں کا ماشاءاللہ انٹرسٹ ہے، یہ سوال بہت اچھا ہے،
کہ چلو یار یہ تو کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بتاؤ جنت میں گاڑی ہوگی، جنت میں پھر برگر ہوگا، پھر پیزا ہوگا، کولڈ ڈرنک ہوگی، اور پھر مولوی صاحب اپنی ان طریقوں میں مطالعوں میں بہت کھوج لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر وہ جواب نہیں آتا، کیونکہ اس وقت یہ کولڈ ڈرنک گاڑی ہے بھی نہیں۔ تو پھر وہ بہانہ بناتا ہے کہ بھائی گاڑی کی کیا ضرورت ہے، سگنل کی کیا ضرورت ہے، اگر انٹرنیٹ ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہوگا۔ کیا کریں مولوی بیچارے۔ جنت میں اگر آپ لگژری گاڑی یا وہ ہوتی ہے، مجھے تو نام بھی اس کا یاد نہیں ہے، پراڈو ہوں یا لگژری ہوں یا جو بھی مرسڈیز ہیں، یہ جو بھی یہ گاڑیاں ہیں، اگر آپ وہاں پر سوچیں گے کہ ہمیں ان کمپنیوں سے یار ہٹ کے ایک اعلیٰ کمپنی کی گاڑی مل جائے، تو وہ گاڑی آپ کو پرووائڈ ہو جائے گی۔ اس گاڑی میں آپ کو پیٹرول پوانے کی بھی ضرورت نہیں، چلتی رہے گی جب تک آپ۔ اب میں ان کے حوالے آپ کو نہیں دوں گا بالکل ہی۔ اسی طریقے سے کولڈ ڈرنک ہو، جہاز ہوں، ہیلی کاپٹرز ہوں، یا جو بھی ہو، میری بات ان کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جنت میں کسی بھی انسان کو کسی چیز سے محروم نہیں رکھا جائے گا، وہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ تو جب یہ بات آ جاتی ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا وہ گاڑی جب مانگے گا تو اس کو گاڑی نہیں ملے گی، جب کولڈ ڈرنک مانگے تو کولڈ ڈرنک نہیں ملے گی، ملے گی کیوں نہیں ملے گی۔ یہ ہم دنیا میں ویسے جب ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر ہم ان کا خیال جنت میں لے جاتے ہیں کہ کیا وہاں پر ہوں، جبکہ حقیقت میں ان چیزوں کی کوئی ویلیو وہاں پر ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ اب جیسے ان لگژری گاڑیوں، مرسڈیز یا ان کو بھی دیکھ لیں، تو وہاں پر جو سواری کرنے کے لیے جانور مہیا کیے جائیں گے، وہ جانور ان گاڑیوں سے 100% سواری میں بالا تر ہوں گے۔ وہاں پر جو مشروبات دیے جائیں گے ان کولڈ ڈرنک اور ان شرابوں سے، دنیا کی جو بھی یہ چیزیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہیں، ان سے اعلیٰ تر ہوں گی، تو وہاں پر ان کی کمی محسوس بھی نہیں ہوگی۔ اور وہاں پر انٹرنیٹ کی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو جو علم دیا جائے گا اس جنت کا، اس چیز کا آپ کو علم بہت، یعنی کہ سارا کا سارا علم ہی دے دیا جائے گا۔ اب جنت بہت بڑی ہوگی۔ آپ نے شاید یہ بھی سنا ہوگا کہ آخری جنت کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت ہوگی، جو آخری جنتی گناہگار کو ملے گی، جو کالا ہو کر نکلے گا۔ اور یہ بہت اچھا واقعہ آتا ہے، اس واقعے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکراتے ہیں، اتنا آپ پیارا ہنستے ہیں کہ آپ کے آنسو مبارک نکل آتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک دار ہو جاتی ہے۔ وہ بات یوں ہے کہ وہ جنتی، یعنی کہ وہ جہنم سے نکلا ہوا آخری شخص جب جنت میں جا رہا ہوگا تو اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ جا جنت میں جا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جنت میں جب پہنچے گا تو وہاں پر جنت بھری ہوئی ہوگی، کوئی جگہ خالی نہیں۔ وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں کہاں پر جاؤں، یہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے جنت کا تم سے کہا تم جاؤ، جنت جاتے کیوں۔ پھر جب وہ جنت میں جائے گا تو وہاں پر بھری ہوئی ہوں گی، لوگ ہی لوگ ہوں گے۔ تو اس طریقے کا ایک واقعہ ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پھر آخر میں اللہ پاک اس سے فرماتا ہے کہ تمہیں میں کتنی دنیا دوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے، یعنی کہ کتنی جگہ دوں، اللہ پاک فرماتا ہے جو کتنی یہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جیسے دنیا میں ایک بادشاہ کی سلطنت حکومت ہوتی تھی، ایک بادشاہ کی طرح آپ مجھے دے دیں جگہ دنیا میں، یعنی کہ تھوڑی سی جو بھی ہوتی تھی بادشاہ کی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جا، تجھے اس دنیا کے، پوری دنیا کے مقابلے میں 10 گنا سے زیادہ دنیا، یعنی کہ اس سے زیادہ 10 گنا میں دے رہا ہوں، جا اپنی جنت میں۔ پھر وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا، وہاں پر مزے سے رہے گا، وہاں پر ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اور باقی اشارہ کافی ہے کہ
وہاں پر جنت میں انسان کے نفس کے مطابق اس کی زندگی جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو آپ جنت کے بارے میں دیکھیے، پڑھیے، سنیے، دلچسپی بڑھائیے آخرت کی، اور آپ کے اندر ایک بہت خوش آئند چیز پیدا ہوگی جب آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو قیدی بنا لیں گے اور آخرت کا آپ اپنے اندر سوچنے کا جذبہ لیں گے، کوئی جنت ہی بہتر ہے، تو بہت آپ کو مزہ آئے گا، یقین مانیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، نیک صالحین نے بھی فرمایا، اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ جنت ہی اصل کامیابی ہے، جنت ہی اصل ایک انسان کے لیے عیاشی ہے، جنت ہی اصل رہنے کی جگہ ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔